ناظرین، خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور اس کے بڑے اپ سیٹ بھی سامنے آئے اور حیران کن نتائج بھی ان کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس پہلے مرحلے میں خیبر پختونخوا کے مجموعی طور کے اوپر 35 اضلاع میں سے 17 اضلاع میں انتخابات ہوئے ہیں، مطلب نصف جو علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پر یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے اور ان میں سے بیشتر جو ہے یا تو اس کا جو جنوبی علاقہ تھا اس میں ہوئے ہیں یا جو وسطی خیبر پختونخوا ہے اس میں یہ انتخابات ہوئے ہیں۔ ان انتخابات میں اب تک جو نتائج مرتب ہوئے ان میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر، اور پھر ANP پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی ان کے پیچھے ہیں۔ اور PTI کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو 2013 سے مسلسل یہاں پہ صوبائی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، پھر 2018 میں کامیابی حاصل کی، اور ابھی بھی PTI کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، ان کے قائدین کی جانب سے، ان کے کارکنوں کی جانب سے، کہ PTI خیبر پختونخوا میں ابھی بھی اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جو جنرل الیکشنز ہیں ان میں PTI جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہیٹرک مکمل کرے گی، اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ مسلسل تیسری بار کوئی ایک جماعت خیبر پختونخوا میں حکومت سازی میں کامیاب ہوگی۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی تاریخ رہی ہے کہ کبھی بھی دوسری بار بھی کوئی پارٹی یہاں کامیاب نہیں ہوئی، ہر پارٹی کو ایک سے زیادہ چانسز ضرور ملے، لیکن مسلسل 2 بار کوئی جماعت خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں جیت سکی۔ تو اس حوالے سے PTI پہلی حکومت تھی، لیکن ان بلدیاتی انتخابات کے بعد بے شمار سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم ذرا یہ دیکھیں گے کہ روایتی طور کے اوپر یہ جو 17 اضلاع تھے جہاں پہ یہ الیکشن ہوا، یہ کن جماعتوں کی یہاں پہ سیاسی طور کے اوپر برتری رہی ہے ماضی میں، اور PTI نے کن کی برتری کو یہاں پہ ختم کیا تھا، اور پھر اب PTI کو اگر شکست ہوئی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور آئندہ جو الیکشن ہوگا خواہ وہ اگلے سال ہو یا 2023 میں ہو، اس میں PTI کے جو اثرات ہیں اس انتخابات کے، وہ PTI کی سیاست یا ان کے نتائج پر کیا مرتب ہوں گے۔ یہ 3-4 بڑے اہم سوال ہیں جن پہ ہر کوئی اپنی اپنی آراء کا اظہار کر رہا ہے۔ تو آج ہم بھی ذرا کچھ تاریخ کے جھروکوں سے کچھ حقائق کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیں گے کہ جو یہ انتخابات ہیں ان میں کیا ایسی بات ہے جو سب کو حیران کر رہی ہے، یا سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اپ سیٹ ہوا ہے اور اگلا الیکشن جو ہے وہ بھی KP کا جو ہے وہ PTI کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی فیز 1 ہے، فیز 2 ابھی اس کا باقی ہے، اس میں 18 اضلاع ہوں گے، اور پھر اس کے بعد مجموعی طور کے اوپر یہ دیکھا جا سکے گا کہ کس جماعت نے مجموعی طور کے اوپر زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن ابھی تک جو نصف تقریباً 35 میں سے 17 اضلاع میں پولنگ ہوئی، ان 17 اضلاع میں 60 تحصیل کونسلز کے جو چیئرمین ہیں ان کا انتخاب ہوا ہے۔ اسی طرح ٹوٹل 5 سٹی میئرز کا بھی انتخاب ہوا ہے، جن میں سے 4 جو ہیں وہ پولنگ ہوئی اور ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ایک جگہ پہ نہیں ہو سکا، وہاں پہ ایک امیدوار کا مرڈر ہو گیا جس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکا۔ تو ان انتخابات کے نتیجے میں جو مجموعی صورتحال ابھر کر آئی ہے، جمعیت علماء اسلام، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 18 تحصیل چیئرمین جو ہیں اس جماعت کے منتخب ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، اور سٹی میئر 3 کامیاب ہوئے ہیں۔ PTI نے 13 تحصیل چیئرمین پر کامیابی حاصل کی ہے، اور آزاد ارکان جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر ہیں، جن کی تعداد 8 تحصیل کونسلز کے چیئرمین جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے۔ عوامی نیشنل پارٹی جو خیبر پختونخوا میں حکومت بھی کر چکی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ان کے رہ چکے ہیں ماضی میں، انہوں نے 5 تحصیلوں میں کامیابی حاصل کی اور وہاں پہ ان کے چیئرمین ہوں گے، اور 1 سٹی میئر جو ہے وہ ان کا ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 3 تحصیلوں میں کامیابی حاصل کی، جس میں 2 تحصیلیں جو ہیں وہ ہری پور کی بھی شامل ہیں، جو روایتی طور کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے، لیکن آخری الیکشن میں وہاں سے PTI کے امیدوار عمر ایوب خان کامیاب ہوئے تھے۔ اور پھر جماعت اسلامی نے 2 تحصیلوں پر کامیابی حاصل کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی صرف 1 تحصیل چیئرمین پر کامیابی حاصل کر سکی۔ تو یہ سچویشن ہے۔
روایتی طور کے اوپر اگر جو اضلاع دیکھے جائیں جہاں پر الیکشن ہوا اور پھر اس کا ماضی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ان میں 3 فاٹا کے ایریاز ہیں. خیبر ایجنسی، اب ڈسٹرکٹ خیبر ہے. محمد ایجنسی کبھی ہوا کرتی تھی جو محمد ڈسٹرکٹ ہے. اور اسی طرح ان کے علاوہ باجوڑ جو ایجنسی تھی اور وہ ڈسٹرکٹ اب قرار دے دیا گیا جب قبائلی علاقوں کو ضم کیا گیا خیبر پختونخوا میں. تو یہ 3 ڈسٹرکٹ جو ہے یہ ان ٹرائبل ایریا سے تھے جو پہلی بار جو ہے وہ قومی دھارے میں ان کو کہہ لیں یا صوبے میں شامل کیا گیا. تو وہاں پر یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے. ان کے علاوہ جو پشاور ویلی جس کو کہا جاتا ہے، سینٹرل کے پی کہا جاتا ہے، اس میں پشاور، چارسدہ، مردان، ثوابی، یہ جو علاقے ہیں یہاں پر یہ 4 یہ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بونیر جو ہے وہ کسی حد تک یہ بھی ان کے ساتھ مردان کے ساتھ یہ شامل ہے کہ یہ 5 اضلاع تھے. اور پھر نوشہرہ ایک نوشہرہ بھی یہاں پر شامل ہے. اور پھر کوہاٹ، کرک، ہنگو، بنو، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ماضی میں بھی جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ کامیاب ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی یہاں پر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں. اس کے علاوہ پشاور جو ٹریڈیشنلی پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہمیشہ ہوتا تھا یہاں پر. پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن میں پہلی بار وہاں سے کامیابیاں حاصل کی تھیں. لیکن ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہاں پر جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں زیادہ تحصیل جو ہیں وہاں پر انہوں نے کامیابی حاصل کی. اور 4 جو تحصیلیں ہیں پشاور کی وہ اس وقت جو ہیں وہ JUI کے حصے میں آئی ہیں. 3 تحصیلیں مردان کی اور چارسدہ کی 2 تحصیلیں بھی جو ہیں وہ JUI کے حصے میں آئی ہیں. یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں ایک فیکٹر جس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے، پرائم منسٹر نے خود بھی اس کا اعتراف کیا کہ ان کی پارٹی کے اندر جو اختلافات تھے خیبر پختونخوا میں اس نے بہت ڈینٹ مارا ہے اس پر. اور پھر ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے انہی اختلافات کی بنیاد کے اوپر ٹکٹوں کی تقسیم بھی غلط ہوئی. اور پھر ایک حلقے میں پارٹی کے 2 یا اس سے زیادہ کے امیدوار الیکشن لڑ رہے تھے. اور بیشتر جو جنوبی اضلاع ہیں جہاں پہ JUI نے کامیابی حاصل کی ہے، اگر وہاں پر امیدواروں کے ووٹ دیکھا جائے تو جو PTI کے امیدوار ہیں یا PTI کے جو کارکن تھے اور وہ الیکشن لڑ رہے تھے آزاد حیثیت میں، ان کے اگر ووٹوں کو دیکھا جائے تو وہ پہلے نمبر پر آنے والے امیدواروں سے کہیں زیادہ ووٹ تھے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو اندرونی اختلافات تھے یا ووٹوں یا ٹکٹوں کی جو غلط تقسیم ہوئی اس نے پارٹی کو نقصان پہنچایا اور اس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے علاوہ کسی حد تک جو ہے وہ مہنگائی اور جو اکنامک کنڈیشن ہیں وہی ڈیفینیٹلی عام آدمی کی زندگی پر اثرات مرتب کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو PTI کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو شاید ووٹ نہیں ڈلا. لیکن اگر غیر جانبدارانہ طریقے سے جائزہ لیا جائے تو یقیناً بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ PTI کے 1-2 سے زیادہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ میدان میں تھے اور انہوں نے کافی نقصان پہنچایا. اور یہ صرف جنوبی اضلاع میں نہیں بلکہ یہ جو بستی اور ہری پور جیسا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر بھی اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب PTI کی قیادت بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کا جائزہ لے رہی ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے جو کہا جاتا ہے کہ جی کیا یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں کہ وہ پیش خیمہ ہیں جو اگلے الیکشن ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے ہمیشہ سے کہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں وہ نیشنل الیکشن سے قدر مختلف ہوتے ہیں. لوکل باڈیز کے الیکشن میں سیاسی وابستگیوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اہمیت ہوتی ہے یقیناً ان کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل ایکسیس ہوتی ہے، جو لوکل معاملات ہوتے ہیں ان میں جو لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے مقامی سطح کے اوپر لوگوں کی، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہاں پہ برادری کو بھی اور بہت سے اور دیگر عوامل ہیں اس کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں. جو نیشنل الیکشن ہوتے ہیں ان کے اندر جو پارٹی افیلیشن ہے وہ کافی اثر انداز ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یقیناً ٹرینڈ کا تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیشتر وہ اضلاع تھے جہاں پہ JUI ماضی میں کامیاب ہوتی رہی تھی، دوبارہ وہاں پہ انہوں نے ریوائیول کیا اپنا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو باقی 18 اضلاع ہیں وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ PTI جو ہے کیسے پرفارم کرتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. تو پھر یہ اندازہ ہوگا
کہ مجموعی طور کے اوپر خیبر پختونخوا کی کیا صورتحال ہے، لیکن خوشائند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، ڈیموکریٹک پروسیس ہے وچ چل رہا ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا ہے، اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ شکست کھانے والوں نے شکست کو تسلیم کیا ہے، اور پی ٹی آئی نے وہ نہیں طریقہ کار اختیار کیا جو 2013-14 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے دھرنے دیے تھے اور کہا تھا دھاندلی ہے، یا پھر 2018 کے الیکشن کے بعد جو ہے پی ٹی ایم جو طریقہ کار اختیار کر رہی ہے وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا پی ٹی آئی نے، اور بڑے کھلے دل سے یہ تسلیم کیا کہ ان کی پارٹی کے اندر کے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوا، اور وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ اختلافات کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، اور آئندہ الیکشن کی تیاری میں کس طرح سے ٹکٹوں کی تقسیم کو ملوز خاطر رکھا جا سکتا ہے تاکہ کامیابی حاصل کی جائے۔ اور بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ جو اپنی سیاسی غلطی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کو اصلاح کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، ریدر دین کہ نظام کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، پھر اس کو ریفارمز اصلاح بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کی اصلاح اگر نہ کی جائے اور صرف شور شرابہ کیا جائے اور جہاں پہ غلطی کم ہو اور ہنگامہ زیادہ ہو اس سے نظام کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے الیکشن کے نتائج کو تمام سیاسی جماعتوں نے تسلیم بھی کیا اور اپنی اپنی غلطیوں کا ادراک کرتے ہوئے وے فارورڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ اب اگلے الیکشن کی تیاری میں کیا 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 جانا ہوگا۔ یہ یقیناً سیاسی اور جمہوری عمل کے لیے بڑی خوشائند بات ہے۔